بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران نے پاکستان کے ذریعے نیا امن منصوبہ امریکہ کو پیش کیا۔ اسلام آباد نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹرمپ نتنیاہو بات چیت کے بعد جنگ پھر سے شروع ہونے کے اندیشے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ۔ جنگ کے اندازوں کے بیچ ایران میں ہلچل، ہزاروں پرجوش لوگ سڑکوں پر نکل آئے، امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ اسرائیل کے ساتھ بڑھتی نزدیکیوں پر ایران نے UAE کو کیا خبردار، کہا صبر کی ایک حد ہوتی ہے، دوستی کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران نے ہرمز کو چلانے کے لیے نئے ادارے کا کیا اعلان، زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز پر چارجز وصول کرنے کا منصوبہ۔ UAE کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملے کے بعد عراق سے سعودی عرب میں ڈرون حملے، کئی ملکوں نے کی مذمت۔ اسرائیل نے امدادی قافلے سمود کے جہازوں پر حملہ بول دیا، 180 انسانی حقوق کارکن گرفتار، غزہ میں 6 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں سزائے موت کے قانون پر عمل شروع، حماس نے کہا جائز جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انڈیا اور ناروے کے بیچ تعاون کے سمجھوتے، وزیر اعظم مودی کا اوسلو میں شاندار استقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تازہ حملوں کے درمیان پاکستان نے ایک نیا امن منصوبہ ایران کی طرف سے امریکہ کو پیش کیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایران نے 14 پوائنٹس پر مشتمل تازہ تجویز پاکستان کے ذریعے روانہ کی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دونوں ملک اپنے اپنے سٹینڈ کو بار بار بدل رہے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کو پڑوسی ملکوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور امریکہ کے ساتھ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب ایک دن پہلے UAE کے ایک نیوکلیئر پلانٹ پر ڈرون حملہ ہوا تھا اور سعودی عرب نے بھی بعض ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور اسرائیل سے پورے علاقے کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں خاص طور پر UAE کو حالیہ واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور خطے کے پورے ملکوں کے ساتھ وہ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ بقائی نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے بارے میں ایک نئے میکینزم پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سلطنت عمان تعاون کر رہی ہے۔
ایران اور ترکی کے فارن منسٹرز نے ٹیلی فون پر تازہ امن کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر خارجہ سید عباس ارغچی اور ترک وزیر خارجہ حقان فدان نے ٹیلی فون پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ اس بات چیت کے بارے میں زیادہ تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ امن کوششوں کے بارے میں یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب ایک دن پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ایران کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ ایران کی امن تجویزوں کو رد کرنے کی خبر آئی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ایران کے خلاف حملے پھر سے شروع کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ٹرمپ نیتن یاہو بات چیت کے بعد جنگ کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جنگ پھر سے شروع ہونے کے اندیشوں کے بیچ ایران میں کافی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پرجوش ایرانیوں کو سڑکوں پر دیکھا گیا۔ تہران کے علاقے تجریش اسکوائر پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے جو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایرانی پرچم تھے۔ اس احتجاج میں کئی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک احتجاجی لیڈر نے کہا کہ ہمیں نیوکلیر پاور کی ضرورت ہے، نیوکلیر بم کی نہیں۔ ٹرمپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بم نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی حملے کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو بات چیت میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایران کے بعض دوسرے شہروں میں بھی ریلی نکالتے ہوئے حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ریلی میں کم عمر بچوں اور ضعیفوں نے بھی حصہ لیا۔ زندگی کے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ریلی میں شریک تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے سیکیورٹی کابینٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور تازہ صورتحال پر غور کیا۔ ایرانی فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے یو اے ای کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ سپریم لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پر سخت ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ ایران خطے میں اسرائیلی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ تعلقات اور رابطوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای کو اسرائیل کی سازشوں سے بچنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران کے صبر کی ایک حد ہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ اعتراضات کے باوجود ایران نے یو اے ای کے ساتھ دوستی اور تعلقات کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے ورنہ بحر عمان امریکہ کی فوج کا قبرستان بن جائے گا۔ انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جتنا زیادہ ایران کی ناکہ بندی برقرار رہے گی دنیا کے دوسرے ملکوں کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کی انگلی ٹریگر پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی کسی طاقت کے آگے نہیں جھکے گا اور اپنی آرام و آسائش کے لیے ملک کے وقار کو قربان نہیں کرے گا۔ پزشکیان نے کہا کہ دشمن ایران کو جھکانے میں ناکام رہا ہے اور اب ایرانی عوام اور عہدیداروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن انہی لوگوں نے غزہ اور فلسطین میں کیا کیا وہ سب پر ظاہر ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو چلانے کے لیے ایک نئے ادارے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایکس پر پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ آبنائے ہرمز کے آپریشنز کی نگرانی کرے گا۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران ہرمز کو بند کرنے اور چارجز لگانے کے بعد اس تجویز پر غور کر رہا ہے کہ سمندر کے نیچے انٹرنیٹ کیبلز بچھانے والی کمپنیوں سے چارجز وصول کیے جائیں۔ ایک ایرانی فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا کہ ایران سمندر کے اندر کیبلز پر سخت کنٹرول پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے غیر ملکی کیبل آپریٹرز کو ایران سے اجازت حاصل کرنی ہوگی اور ایرانی قاعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کے تقریباً 20% انٹرنیٹ یوزرز ان کیبل سے تعلق رکھتے ہیں جن میں یورپ، گلف اور ایشیا کے لوگ شامل ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے عراق سے فائر کیے گئے 3 ڈرونز کو روکا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی کوشش کا ضرور جواب دیں گے۔ المالکی نے کہا کہ وہ سعودی سرزمین پر اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ قطر، یو اے ای، بحرین، کویت اور جارڈن نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ جی سی سی سیکریٹری جنرل جسیم محمد البدیوی نے بھی مذمتی بیان جاری کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کی براکا نیوکلیر پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت کی ہے اور صبر تحمل عالمی قانون کے احترام پر زور دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان یو اے ای کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک حملے کے بعد اس پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا۔
کو اسرائیل نیوی نے امدادی قافلے سمود میں شامل جہازوں پر ایک وحشیانہ آپریشن کیا ہے۔ یہ جہاز غزہ کی غیر انسانی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پیر کے دن انہیں روکا گیا اور قبضے میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نیوی کمانڈوز نے ایک خصوصی آپریشن کیا، جہازوں پر سوار 180 انسانی حقوق کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں ایک جنگی جہاز پر شفٹ کر دیا گیا اور انہیں اشدود بندرگاہ لے جایا گیا۔ غزہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے اور تب سے وہ ایک کھلی جیل بنا ہوا ہے۔ 2023 کے بعد سے یہ ناکہ بندی اور سخت کر دی گئی ہے۔ یہ قافلہ ترکی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا، جس میں 70 ملکوں کے انسانی حقوق کارکن شریک تھے۔ سمود قافلے کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ جانے والے جہازوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ اس کارروائی کے ویڈیوز اور فوٹوز بھی سامنے آئے ہیں۔ مغربی کنارے میں حملوں کے قصوروار فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کے قانون پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیل کاٹز نے کہا کہ یہودیوں کا قتل کرنے والے دہشت گرد خوشگوار حالات میں جیل میں نہیں بیٹھیں گے، انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مارچ کے مہینے میں یہ قانون پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں اس قانون کی مذمت کی گئی۔ کئی تنظیموں نے اس قانون کو اسرائیل کی ایک اونچی عدالت میں چیلنج بھی کیا ہے۔ عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 24 مئی تک اعتراضات کا جواب دیں۔ حماس نے سزائے موت کے قانون کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ اور مجرمانہ قانون ہے، لیکن یہ ہماری مجاہد قوم کو اپنی سرزمین اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جاری جائز جدوجہد اور مزاحمت سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائیٹڈ نیشنز اور تمام انسانی حقوق تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ناجائز طور پر قبضہ کرنے والی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس نسل پرستانہ قانون کو برخاست کرائے۔ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جہاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,769 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس دوران یہودی آباد کاروں کے گروپوں نے پیر کو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ 263 یہودی آباد کار الگ الگ گروپوں میں مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ افریقہ کے ملک کانگو میں کم سے کم 6 امریکی سویلینز ایبولا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے کہا کہ کانگو میں ایبولا کے 350 کیسز ہیں اور 91 موتیں ہوئی ہیں۔ امریکی حکومت متاثرہ شہریوں کو حفاظت کے ساتھ لانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، جنہیں الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ ان کے دورے سے انڈیا ناروے دوستی اور مضبوط ہوگی۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر مودی کا استقبال کیا۔ یہ وزیر اعظم مودی کا ناروے میں پہلا دورہ ہے۔ وہ 43 برسوں میں ناروے کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر ہیں۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا کہ میں وزیر اعظم جوناس گیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ایئرپورٹ پر گرمجوشی سے استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کے بعد سمجھوتے ہوئے۔ اس دوران وزیر اعظم نے ناروے کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے انڈیا ناروے بزنس سمٹ سے بھی خطاب کیا۔ مودی منگل کو تیسری انڈیا نارڈک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ انڈیا اور 5 نارڈک ملکوں کے درمیان تجارت فی الحال $19 بلین کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ناروے انڈیا کا ایک قابل قدر پارٹنر ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس دورے سے آپسی تجارت کو بڑھانے کا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے سویڈن کا دورہ کیا۔ انہیں سویڈن کا باوقار ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ سویڈن سے پہلے وزیر اعظم مودی نے نیدرلینڈز کا دورہ کیا تھا۔ مودی نے کہا کہ ان کے سویڈن دورے سے آپسی تعلقات میں تیزی آئے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں آپسی تجارت کو دگنی کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے انڈیا سویڈن تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ اس بارے میں کوئی پیش قیاسی نہیں کر سکتی کہ فیول کی قیمتوں میں تبدیلی کب کی جائے گی۔ عالمی بحران کی وجہ سے آئل کمپنیوں کو اب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر بریفنگ کے دوران وزارت پیٹرولیم کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ نہیں بتا سکتی کہ کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوگا۔ پچھلے جمعے کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ سجاتا شرما نے کہا کہ فی الحال انڈیا کے پاس پیٹرول، ڈیزل، LPG اور قدرتی گیس کا مناسب ذخیرہ ہے اور عوام کو پریشانی کے عالم میں خریداری نہیں کرنی چاہیے۔
केरला में वीडी सतीशन ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। उनके साथ 20 दूसरे वजीरों ने भी हलफ लिया। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा के अलावा सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। इलेक्शंस के कई दिन बाद कांग्रेस हाईकमान ने सतीशन को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर और चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया था। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने सतीशन और दूसरों को हलफ दिलाया। 16 वजीर पहली मर्तबा वजीर बने हैं। कांग्रेस के 11 वजीर नई कैबिनेट में शामिल हैं। यूडीएफ की दूसरी अहम शरीक जमात मुस्लिम लीग के 5 वजीर हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। कैबिनेट में 2 औरतें शामिल हैं। इस दौरान सतीशन कैबिनेट ने फैसला किया कि औरतों को 15 जून से बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जाएगी। वेस्ट बंगाल में सुवेंदु अधिकारी हुकूमत ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में कई फैसले किए हैं। इनमें यह भी फैसला शामिल है कि मस्जिदों के इमामों और मंदिर के पुजारियों के लिए फंड्स रोक दिए जाएं। तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने मस्जिद के इमामों, मौज़िनों और मंदिर के पुजारियों को माहाना एजाज़िया देने का फैसला किया था। हुकूमत ने मोदी हुकूमत के दौर में फंड्स की तकसीम में धांधलियों की तहकीकात के लिए एक कमीशन भी बनाया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया अमन मंसूबा अमेरिका को पेश किया। इस्लामाबाद ने कहा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत के बाद जंग फिर से शुरू होने के अंदेशे। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की हंगामी मीटिंग। जंग के अंदाजों के बीच ईरान में हलचल। हजारों पुरजोश लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। इसराइल के साथ बढ़ती नजदीकियों पर ईरान ने यूएई को किया खबरदार। कहा सब्र की एक हद होती है, दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान ने हुर्मुज को चलाने के लिए नए इदारे का किया ऐलान। ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल्स पर चार्जेस वसूल करने का मंसूबा। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद इराक से सऊदी अरब में ड्रोन हमले। कई मुल्कों ने की मज़म्मत। इसराइल ने इमदादी काफिले सुमूद के जहाज़ों पर हल्ला बोल दिया। 180 इंसानी हुकूक कारकुन गिरफ्तार। गाजा में 6 फलस्तीनी जाँ बहक। मगरिबी किनारे में सजाए मौत के कानून पर अमल शुरू। हमास ने कहा जायज जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया और नॉर्वे के बीच ताउन के समझौते। वजीर आजम मोदी का ओस्लो में शानदार इस्तकबाल। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।